عزیزان گرامی، بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں، میں نے اس کو سم اپ کیا اور گھنٹوں کی تقریروں کو اور پورے اشرے کے بیان کو میں نے 5 منٹ کے اندر سم اپ کیا. اور میں نے جب اسٹڈی کی اور اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں اس نتیجہ پہنچا کہ 3 چیزیں ہیں جس میں آخر زمان میں ظہور سے پہلے دنیا مبتلا ہوگی. 3 چیزیں. ایک، مذہب کی بربادی، مذہب کی گرفت عوام کے اوپر کم ہو جائے گی اور مذہب قریب قریب برائے نام رہ جائے گا یا نہیں رہ جائے گا جو بھی ہوگا، لیکن بہرحال اس کی گرفت عوام پر بہت کم ہوگی. اب اس کیٹیگری میں بہت سی حدیثیں ہیں. لوگ قرآن گا کے پڑھیں گے اور یہ ہوگا، عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی اور مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے، اور دنیا میں بے حیائی ہوگی اور بچلنی ہوگی اور فلاں، یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن مطلب اس سب کا یہ خلاصہ یہ ہے اس کا کہ مذہب کی گرفت جو ہے وہ عوام پر کم ہوگی. دوسری چیز جو سمجھ میں آئی حدیثوں کو دیکھ کے، وہ یہ سمجھ میں آئی کہ لا اینڈ آرڈر کی حالت بہت خراب ہوگی. آدمی نکلے گا گھر سے، زندہ آنے کی امید نہیں ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، خطرے ہوں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے، یہ کریں گے. اس کا مطلب یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بالکل برباد ہوگی. تیسری چیز جو سمجھ میں آئی حدیثوں کو پڑھ کے، وہ یہ کہ اس زمانے میں ہر چیز سے برکت اٹھ جائے گی اور ہر چیز کی شارٹیج ہوگی. اب اس کے ذیل میں حدیثیں ہیں کہ آدمی ایک روٹی پر ایمان بیچ ڈالے گا. تو سوال یہ ہے کہ اس کو غور سے، یہ حدیث تو آپ نے سن لی کہ ایک روٹی پر ایمان بیچ ڈالے گا. سوال یہ، جس کے گھر میں سال بھر کے کھانے کو ہوگا وہ ایک روٹی پر ایمان کیوں بیچے گا؟ یہ تو سوچیے آپ. جو 2 وقت کے فاقے سے ہوگا وہی ایک روٹی پر ایمان بیچے گا. جس کے گھر میں کھانے کا سامان بھرا ہوگا وہ کاہے کو ایمان بیچے گا ایک روٹی کے اوپر؟ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو خلاصے کے طور پر سامنے آتی ہیں. پوسٹ ظہور جو پیریڈ ہے، یعنی ظہور کے بعد والا، اس میں یہی 3 چیزیں غائب ملتی ہیں. ایمان کی پوزیشن یہ ہوگی کہ مشرق سے مغرب تک ایک دین ہوگا. وَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس دین کو ہم طاقت دیں گے جس کو ہم نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. تو دین قوی ہوگا اور لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن بہت ساؤنڈ ہوگی. اب اس وقت کی بھی حدیثیں ہیں، پیشین گوئیاں کہیے، فور کاسٹ کہیے. اب وہ حدیث ہے یا ہم کو سمجھانے کے لیے جو بھی ہو، میں اس میں زیادہ بحث میں نہیں پڑھتا ہوں کہ ایک عورت جوان خوبصورت زیور پہنے ہوئے سر سے پیر تک شام سے مکے تک آئے گی اکیلے سفر کر کے، اور کوئی اس کو ستائے گا نہیں راستے میں. تو اب آئے گی کہ نہیں آئے گی، آئے گی یا مثال بتائی گئی ہے یہ تو اللہ جانے. لیکن بہرحال اس سے ظاہر یہ ہوا کہ لا اینڈ آرڈر اتنا پرفیکٹ ہوگا کہ اس طریقے سے عورت وہاں سے وہاں تک چل کے آ جائے اور کوئی اس سے بولنے والا نہ ہو. ایسے ہی ہر چیز کی افراط ہوگی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، غریبی ختم ہو جائے گی دنیا سے. جب غریبی ختم ہو جائے گی دنیا سے تو لوگ جو چیریٹی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، یہ لیے ٹہلیں گے. ان کا بھائی ہمارے پاس اتنے 1000 روپے ہیں، کوئی ہو تو بتاؤ. ان کا ہمارے پاس خود اتنے رکھے ہیں، کس کو تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، کوئی مل ہی نہیں رہا. آخر میں یہ ہوگا کہ وہ چیریٹی کے پیسے جو ہیں وہ رفاع عام کے کاموں میں لگیں گے.
کہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں دھوپ میں، شیلٹر ڈلوا دو، کہیں برج بنا دو، کہیں فلا کر دو، کہیں فلا کر دو، رفاع عام کے جو کام ہے عام پبلک کے، اس کے اندر پیسے خرچ ہوں گے چیریٹی، لیکن چیریٹی لینے والا نہیں رہ جائے گا کوئی۔ تو عزیزان گرامی، زمانے سے کہیے کہ وہ بھیانک ہوتا چلا جائے، ہمارے پاس ولایت وہ شے ہے کہ جب انسان اپنے کیے سے عاجز آ جائے گا تو خود بخود کہے گا کسی کو بھیج جو ہماری اصلاح فرمائے۔ صلوات بھیجنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، انشاءاللہ کوشش میں یہ کروں گا کہ میں ایک سلسلے وار آج جو مجلسیں باقی ہیں اس کے اندر آپ کو یہ سناؤں کہ آپ کا ائمہ اطہار نے اپنے اپنے دور میں کیا کیا خدمات دین کے انجام دیے ہیں، اور کس کس موقع پر کہاں کہاں مذہب کو بچایا ہے اور کہاں کہاں مذہب کی حفاظت کی۔ یہ چیز جو ہے یہ سلسلے وار عرض کروں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ولایت نے ہم کو کیا دیا ہے اور جنہوں نے ولایت کو چھوڑا ہے انہوں نے کیا کھویا ہے۔ جنہوں نے ولایت کو چھوڑا ہے انہوں نے کھویا کیا ہے، اور جنہوں نے ولایت کا دامن ہاتھ میں رکھا ہے انہوں نے پایا کیا۔ اس لیے کہ دنیا میں دولت چند روزہ ہوتی ہے۔ کل میں آپ کو سنا چکا کہ جس کے دل میں تمنا حکومت تھی اور جو آرزو مال میں تھا اور جس نے ملک رہ کی لالچ میں حسین کو شہید کیا تھا، اس کو ملک رہ مل نہ پایا۔ حسین کے قاتلوں میں جتنے تھے سب عبرت کی موت مرے اور کسی کو کچھ نہ ملا۔ جو انعام کی لالچ میں آیا تھا اسے انعام نہ ملا، جو جاگیر کی لالچ میں آیا تھا اسے جاگیر نہ ملی، جو ملک رہ کی لالچ میں آیا تھا اسے ملک رہ نہ ملا، جو فوج کی سرداری کی لالچ میں آیا تھا اسے فوج کی سرداری نہ ملی، جو بیک وقت عراق و حجاز پر حکومت کا خواہش مند تھا اس کو عراق و حجاز پر حکومت نہ ملی، یہ ابن زیاد ملعون۔ اور جو دین خدا کو مٹانا چاہتا تھا خود یزید، وہ دین خدا کو مٹا نہ پایا۔ بادشاہ سے لے کے ایک سپاہی تک سب محروم رہے۔ میں نے کتاب میں ایک عجیب و غریب عبرتناک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص امام حسین کی شہادت کے بعد مدتوں ایسا رہا کہ جہاں دو آدمی جمع ہوتے تھے ذکر حسین ہوتا تھا اور واقعہ کربلا بیان ہوتا تھا۔ تو ایک شخص روایت کرتا ہے کہ میں سفر کے دوران رات کو ایک شخص کے گھر میں مہمان ہوا، تو رات میں اس نے مجھے مہمان کیا اور میں باتیں ہونے لگی۔ رات میں سردی کا زمانہ تھا، کمرہ بند تھا، تو وہ بات کرتا رہا، باتوں میں ذکر حسین نکل آیا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ کوئی شخص حسین کے قاتلوں میں ایسا نہیں ہے جس کو میں نے بربادی کی موت مرتے نہ دیکھا ہو۔ بڑی ذلت و رسوائی اور بڑی خاری کے ساتھ اس کا آخر انجام ہوا جو حسین کے قتل میں جن جن لوگوں نے شرکت کی۔ تو شخص کہتا ہے کہ میں جس کے گھر مہمان تھا تو کہنے لگا نہیں ایسا تو نہیں ہے، اور میں خود موجود تھا، میں بھی ہوں ان لوگوں میں، مجھے تو آج تک کچھ نہیں ہوا۔ تو کہتا ہے کہ جب اس نے اپنے کو خود پیش کیا کہ میں خود ہوں تو مجھے اس سے ایک نفرت سی ہوئی، مگر رات کا وقت تھا اور اس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، میں خاموش ہو گیا، اور مگر بس مجھے ایک کراہت سی محسوس ہوئی اس سے، اور میں سوچنے لگا کہ کسی صورت سے سویرا ہو تو میں اس کے پاس سے چلا جاؤں۔
تو اس نے بھی یہ محسوس کر لیا کہ یہ کچھ اس تذکرے سے کبیدہ خاطر ہو گئے ہیں. تو چراغ جل رہا تھا. کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم اندھیرے میں سونے کی عادی ہو کہ روشنی میں؟ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ نہیں، اندھیرا ہو تو زیادہ اچھا ہے. تو چراغ بجھانے گئے. تو کہہ لے بھائی اس گفتگو کو چند منٹ ہی گزرے تھے، زیادہ نہیں گزرے تھے. وہ چراغ بجھانے گیا اور چراغ کو پھونکنا چاہا اس نے منہ سے. تو قبل اس کے کہ منہ کی ہوا چراغ کی لو تک پہنچتی، اس کی داڑھی پہنچ گئی چراغ کی لو تک. اور داڑھی میں آگ لگی، اور داڑھی میں آگ لگنے سے ایسا لگا جیسے پورا بارود کا بنا ہوا ہے، سر سے پیر تک جل گیا. اور کہہ لگے 2 منٹ کے اندر اس کی کولا لاش میرے سامنے رکھی ہوئی تھی. بیٹا اس کی بالکل جلی ہوئی کولا لاش جو تھی وہ میرے سامنے رکھی ہوئی، جو ذرا دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، میں خود ہوں. کہیں گے میں نے اپنے قول کی تصدیق جو تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی. تو عزیزان گرامی 4 دن کا ظلم تھا، اور اس کے بعد آج ساری دنیا میں حسین حسین.